بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@digicom.net.pk۔ فون نمبر 0300 22 81402۔ شکریہ۔ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو جہنم سے، اور اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے، اور اللہ کی پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے، اور اللہ کی پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ ان تمام چیزوں کے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی تاکید فرمائی۔ اور ایک حدیث میں ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بڑے اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، مسیح دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ جہنم سے پناہ مانگنا، اور اس سے پہلے عذاب قبر سے پناہ مانگنا، اور اس سے بھی پہلے مسیح دجال کا جو فتنہ آنے والا ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پناہ مانگتے اور اب صحابہ کرام کو بھی اس سے پناہ مانگنے کی تلقین فرماتے۔ اور پھر آگے زندگی اور موت کے فتنوں میں۔ زندگی کے فتنے یہ ہیں کہ زندگی کے دوران انسان کسی دینی فتنے میں مبتلا ہو جائے، العیاذ باللہ، عقیدہ خراب ہو جائے، یہ بڑا فتنہ ہے۔ عمل خراب ہو جائے، یہ بڑا فتنہ ہے۔ کسی مصیبت کا شکار ہو جائے، یہ بڑا فتنہ ہے۔ تو زندگی کے جتنے فتنے ہوتے ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور موت کے فتنوں سے کہ موت کے فتنہ شروع ہوتا ہے روح کے قبض ہونے کے وقت سے، کہ اس میں انسان کو دنیا سے جاتے وقت مشکلات کا اور مصائب کا سامنا ہو، اور پھر مرنے کے بعد اللہ بچائے قبر کے اندر عذاب ہو، یہ سارے موت کے فتنے ہیں۔ ان سب سے پناہ مانگنے کی تلقین فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ پناہ مانگنا یہ بھی ایک دعا کا حصہ ہے، اسی لیے دعا کے باب میں امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ دعا جو ہے وہ ہوتی ہے یا تو زمانے حال سے متعلق کہ یا اللہ یہ کام فوری تو ہمارا فراں یہ کام ہو جائے، یا زمانے مستقبل میں کسی کام کا حاصل ہونے کی تمنا ہے تو اس کے لیے آدمی دعا کرتا ہے۔ لیکن زمانے مستقبل میں جو خطرات اور اندیشے ہوتے ہیں کہ کہیں فلاں خطرہ پیش نہ آ جائے، فلاں خطرہ پیش نہ آ جائے، فلاں تکلیف نہ ہو جائے، اس سے بچاؤ کے لیے استعاذہ ہے، یہ اللہ کی پناہ مانگنا۔ یہ استعاذہ بھی بڑا عظیم عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا۔ یہ معوذتین جو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قرآن کریم کی آخری صورتیں ہیں، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تلقین فرمائی گئی پناہ مانگنے کی استعاذہ،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ قل، آپ یہ کہیے کہ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار کی جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا فرمائی۔ جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں اس دنیا میں، اس میں کہیں خیر بھی ہے، کہیں شر بھی ہے، کہیں اچھائی ہے، کہیں برائی ہے، کہیں اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، کہیں نقصان حاصل ہوتا ہے۔ تو تلقین یہ فرمائی گئی کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے پناہ دیجئے اپنی کائے من شر ما خلق، آپ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان سب کے شر، ان سب کی برائی ہے۔ تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معوذتین سکھائے گئے کہ پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی، اور اسی میں قل اعوذ برب الناس دوسری صورت جو ہے اس کے اندر بھی یہی، اور خاص طور پر جو لوگ جادو ٹونے ٹوٹکے کرتے ہیں تو ان کی خاص طور پر ان کے شر سے پناہ مانگنے کی اس میں خاص طور پر اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تو سونے سے پہلے یہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر ایسے دم فرماتے، اور سر سے لے کر سامنے کے پورے 3 مرتبہ تو استعاذے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والے خطرے سے، ہر آنے والے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ بڑے کام کی بات فرمایا کرتے تھے کہ انسان اگر یہ چند اعمال کی پابندی کر لے اپنی زندگی میں تو اس کا ہر لمحہ اللہ جل جلالہ کے ذکر سے آباد ہو جائے۔ ایک یہ کہ ماضی جو پچھلا زمانہ گزرا ہے، جب بھی اس کا تصور آئے تو اس پر استغفار کر لیا کرے کہ ماضی میں اللہ مجھ سے جو کچھ گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، میں اس پر استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ۔ جب ماضی کا تصور آئے کہ استغفر اللہ۔ اور حال میں، زمانے حال میں اگر کوئی اچھی نعمت حاصل ہوئی ہے، کوئی خوشی کی بات پیش آئی ہے تو اس پر شکر کرے الحمدللہ، اور اگر کوئی تکلیف دہ بات ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھے تو شکر کرے یا صبر کرے، اور آئندہ آنے والے اندیشوں سے اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ جو خیال آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں یہ واقعہ پیش نہ آ جائے، کہیں یہ تکلیف نہ ہو جائے، تو ان چیزوں کا جب کبھی خیال آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے، اے اللہ میں آپ کی پناہ، اعوذ باللہ، میں اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ استعاذہ ہر چیز سے پناہ مانگے، یہاں تک کہ حدیث میں ایک عجیب لفظ آیا ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بک منک، اے اللہ میں آپ سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں آپ سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو آپ سے پناہ مانگنے کے کیا معنی؟ آپ سے پناہ اور آپ ہی کی پناہ، یعنی اللہ آپ کے غضب سے، آپ کے عذاب سے، آپ کی ناراضی سے پناہ مانگتا ہوں، آپ ہی کی، کہ اے اللہ آپ اپنی مجھے پناہ عطا فرما دیجئے کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، آپ مجھ پر غضب نہ نازل فرمائیں، اے اللہ آپ مجھ پر عذاب نازل نہ فرمائیں۔ اعوذ بک منک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی پناہ مانگنی انہی کی پناہ۔ دوسری جگہ فرمایا اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ آپ سے پناہ مانگنے کی آپ سے، آپ کے عذاب سے، آپ کے قہر سے، آپ کے غضب سے پناہ بھی کہیں اور نہیں ہے سوائے آپ ہی کے دامن، آپ ہی کے حضور پناہ ملے گی، اور کہیں پناہ مل نہیں سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ اور کہیں پناہ نہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تصور کرو کہ سارا آسمان جو ہے وہ ایک
ایسی ذات کا تصور کرو کہ سارا آسمان اس کے لیے کمان بنا ہوا ہے، اور جتنے تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں وہ سب اس کے تیر بنے ہوئے ہیں، تو اس سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ چاروں طرف اس کی کمان محیط ہے ساری کائنات کو، تو بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ تو اس کے تیر سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خود اس کی گود میں جا کر بیٹھ جائے، اسی کے پاس پناہ ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ آپ کے سوا آپ کے عذاب اور قہر سے کہیں اور پناہ نہیں، اعوذ بک منک، اے اللہ میں آپ ہی کی پناہ مانگتا ہوں آپ سے۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں جناب ولی راضی صاحب، وہ ایک دن بڑے کام کی بات ارشاد فرمانے لگے۔ اس دن کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ میرا پوتا ہے چھوٹا بچہ، تو اس کی کسی شرارت پر اس کی ماں مار رہی تھی، تو وہ مار رہی اور پٹائی کر رہی اس کی، اور بچہ رو بھی رہا ہے اس کے مارنے سے، لیکن ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر تو وہ پٹائی ہو رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے، ساتھ وہ کہیں اور بھاگنے کے بجائے ماہی کی گود میں گھسا جا رہا ہے، ماہی کی گود میں گزر جاتا ہے۔ تو میں حیران ہو رہا تھا کہ ماں اس کو مار رہی ہے، پٹائی کر رہی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ بھاگے وہاں سے، لیکن وہاں سے بھاگنے کے بجائے ماہی کی گود میں گھس رہا ہے۔ تو کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ یہ بچہ یوں سمجھ رہا ہے کہ پٹائی تو کر رہی ہے ماں، لیکن اس پٹائی سے بچانے والی بھی یہی ہے، جب اس کی محبت اپنی طرف متوجہ کروں یہی راستہ ہے اس کے پٹائی سے بچنے کا۔ تو فرمانے لگے کہ میرا ذہن اس طرف گیا کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی قہر، عذاب، غضب اللہ بچائے نازل ہوتا ہے، تو اس سے بچاؤ کا راستہ بھی کہیں اور بھاگنا نہیں ہے، اس کا بچاؤ کا راستہ بھی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ہی سے رجوع کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے۔ ہمارے حضرت والا ایک بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ جب کبھی کسی مصیبت کا سامنا ہو یا جب کبھی کسی تکلیف کا سامنا ہو آدمی کو، اور وہ مصیبت دور نہ ہو رہی ہو، تو فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لیکن اس طرح پڑھو کہ ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ایک الگ معنی تصور کرو، الگ معنی تصور کرو، یعنی جو کچھ یہ مصیبت پیش آئی ہے، یہ حادثہ پیش آیا ہے، لا الہ الا اللہ، اے اللہ یہ آپ کی مشیت کے بغیر پیش نہیں آ سکتا تھا، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کائنات میں، کوئی متصرف نہیں ہے اس کائنات میں، جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی مشیت سے ہو رہا ہے، ایک پتا ایک ذرہ ہے اللہ آپ کے اذن کے بغیر، مشیت کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ تو تصور کرو یہ ساری مصیبتیں جو پیش آ رہی ہیں، تو لا الہ الا اللہ، اے اللہ آپ کے سوا، آپ کی مشیت کے سوا یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ آپ ہی کی مشیت سے ہو رہا ہے، اگر مصیبت آ رہی ہے تو وہ بھی آپ کی مشیت سے آ رہی ہے، کوئی تکلیف پیش آ رہی ہے وہ بھی آپ کی مشیت سے آ رہی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ دوسرے تصور کے ساتھ کہ اللہ یہ مصیبتیں جو پیش آ رہی ہیں آپ کے سوا کوئی اور دور کر نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اس تکلیف اور اس مصیبت اور اس پریشانی کا علاج بھی اللہ آپ کے سوا کہیں اور نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، لا الہ الا اللہ دوسری مرتبہ اس طرح کرو۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھو دو مختلف تصورات سے، پہلی مرتبہ یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ ہی کی مشیت سے ہوا، اور دوسری مرتبہ اس تصور سے کہ اللہ اس کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو کلمہ ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ، لیکن تصور معنی کے دو مختلف، دو مرتبہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کائنات میں مگر آپ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اگر کفر پھیل رہا ہے اور کافروں کو ترقی ہو رہی ہے اور وہ غالب آ رہے ہیں، یا ان کا شر پھیل رہا ہے، تو اے اللہ وہ آپ ہی کی مشیت سے پھیل رہا ہے، آپ کی مشیت کے بغیر تو کوئی ذرہ حرکت کر نہیں سکتا، آپ ہی کی مشیت سے پھیل رہا ہے۔ لیکن اے اللہ اس ظلمت کا ازالہ کیسے ہوگا، اور اس کفر کا غلبہ کس طرح مٹے گا؟
اور اصحاب ایمان کو غلبہ کیسے حاصل ہوگا وہ بھی اللہ آپ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ ہم آپ کی اس مشیت سے مانگتے ہیں کہ یہ صورتحال دور ہو جائے اور ہمیں غلبہ حاصل ہو جائے. تو یہ دو مختلف حضرت ہمارے کی تو عجیب عجیب باتیں تھیں. تو وہ پھر شعر پڑھا کرتے تھے. غالب کا مشہور شعر ہے، غالب کا مشہور شعر ہے کہ کون ہوتا ہے حریف میں مرتبگن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد. جب میرے بعد ساقی جو ہے مسلسل یہ آوازیں لگا رہا ہے بار بار کہ کون ہوتا ہے حریف میں مرتبگن عشق. تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کا مطلب لوگ سمجھتے نہیں کہ مقرر کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بار بار وہ آواز لگا رہا ہے کہ کون ہوتا ہے، کون ہوگا جو حریف میں مرتبگن عشق. حضرت فرماتے ہیں اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ پہلے مصرے کو دو مختلف لہجوں سے پڑھا جاتا ہے تو ان مختلف لہجوں سے الگ الگ معنی نکلتے ہیں. پہلا ہے کون ہوتا ہے حریف میں مرتبگن عشق، یعنی یہ سوال ہے، اور دوسری مرتبہ اس کو دوسرے لہجے سے پڑھتے ہیں کون ہوتا ہے حریف میں مرتبگن عشق، یعنی وہ جواب ہے کہ کوئی نہیں ہو سکتا، استفہام انکاری. تو یہ مقرر بار بار پڑھ رہا ہے ایک مرتبہ ایک لہجے سے کہ کون ہوتا ہے سوال کے انداز میں، اور دوسری مرتبہ جواب کے انداز میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تو ایسی فضول سی بات تھی، لیکن لا الہ الا اللہ کو پڑھو مقرر اس طرح کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ آپ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اس کو دور کرنے والا بھی سوائے آپ سے کوئی اور نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو یہی معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا. اعوذ بک منک، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، آپ کے قہر سے مانگتا ہوں، آپ کے غضب سے مانگتا ہوں، آپ کے عذاب سے مانگتا ہوں، آپ ہی کی پناہ مانگتا ہوں. تو اگر انسان اپنی زندگی میں استعاذے کو گرہ میں باندھ لے، جب کبھی آئندہ کے بارے میں کوئی اندیشہ پیدا ہو تو یہ استعاذہ کرے. ہمارے آپ کے لیے دنیا کے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اندیشے آتے رہتے ہیں. بیماری نہ ہو جائے، پیسے کم نہ ہو جائیں، فقر و فاقہ نہ آ جائے، بے روزگاری نہ ہو جائے، قرضے نہ آ جائیں، جو کچھ بھی آئے مانگو اللہ سے، اے اللہ آپ کی پناہ مانگتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشے دنیا کے تو اس قسم کے ہوتے نہیں تھے. اس واسطے آپ نے جو پناہ مانگی وہ مانگی ان باتوں سے زیادہ کہ جہنم کی پناہ سے پناہ، عذاب قبر سے پناہ، مسیح دجال کے اٹھنے سے پناہ، اور فرمایا کہ زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے پناہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آگے حدیث ذکر کی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يسأل اللہ غضب اللہ علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے مانگتا نہیں، یعنی دعائیں نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے. دنیا کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بڑے سے بڑے سخی کے پاس چلا جائے اور مانگتا رہے اس سے، تو مانگنے کو لوگ پسند نہیں کرتے. اور چلو ایک مرتبہ مانگ لیا، دو مرتبہ مانگ لیا، 10 مرتبہ مانگ لیا، بعد میں دوبارہ جائے تو پھر اس کو دھتکار دیا جاتا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے مانگے، ہر بات مانگے، ہر چیز مانگے، ہر وقت مانگے. تو جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں. گویا وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بے نیاز تصور کر رہا ہے کہ مجھے اللہ کی عطا کی ضرورت نہیں، الیاذ باللہ. تو بندگی کا تقاضا یہ ہے، بندہ مانگتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے، بندہ مانگتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے. اس کی مانگنے کے اندر ایک کیف ہے، ایک لذت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مانگنے کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ وہ چیز دے دیتے ہیں، نہیں تو کم از کم اجر و ثواب تو کہیں گیا ہی نہیں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان تدعو لنفسک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ اپنے لیے دعائیں مانگا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ، اپنے لیے دعائیں مانگو، اس کو سب سے اچھی عبادت قرار دو۔ سب سے اچھی، سب سے آسان، سب سے لذیذ اور سب سے ہلکی عبادت یہ ہے کہ آدمی مانگے اللہ تعالیٰ، مانگتا ہی رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حالت میں ہو ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے، مانگتا رہے۔ جو کچھ باتیں دوسروں سے جا کے کہتے ہو کہ میرا یہ حال ہے، میرا یہ حال ہے، میرا یہ حال ہے، جا کے اللہ میاں سے کہو یا اللہ یہ حالت، اس حالت میں ہوں، اس میں فلاں حاجت ہے، وہ میری پوری فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے رہو۔ جو یہ نہیں کرتا، نہیں مانگتا، دعا سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے الیاذ باللہ، یا غفلت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ میرے پاس مانگنے کے لیے نہیں آتا۔ لہذا عبادت کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے، اور اپنے مقاصد کے حصول کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ عادت ڈالو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا مانگنے کی۔ ہر حاجت چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے رہو۔ جس وقت جو حاجت ہو وہ اللہ تعالیٰ سے کہو، تو یہ چیز رفتہ رفتہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر دیتی ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے حدیث ہے، حضرت سعد بن طارق بن اشیم اشجعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت طارق بن اشیم اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کنا نغدو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ فیجیء الرجل وتجیء المرأة، تو کبھی کوئی مرد آتا، کبھی کوئی عورت آتی، اور یہ آ کر حضور سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ کیف اقول اذا صلیت، یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھ لوں تو نماز پڑھنے کے بعد کیا کہوں، کیا دعا مانگوں؟ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب اذا صلیت فیقول، تو آپ فرماتے ہیں قل، کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی فقد جمعنا لک دنیاک وآخرتک، کہ نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے، مجھے ہدایت عطا فرمائیے، مجھے رزق دیجئے۔ تو فرمایا 4 کلمات ایسے ہیں جس میں دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں اور سارے فائدے جمع ہو جاتے ہیں، یہ مانگا کرو نماز کے بعد۔ پہلی بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے بعد دعا مانگنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھا۔ البتہ وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ نماز کے بعد ایسی دعا مانگے جو زیادہ سے زیادہ جامع ہو تاکہ اس سے دنیا و آخرت کے فوائد حاصل ہوں۔ تو یہ جو بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ نماز کے بعد دعا کا ثبوت نہیں، تو یہ حدیث ان کی تردید کرتی ہے۔ بعض لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ دعا نماز کے بعد دعا نہیں، بس نماز پڑھی اور چلو اور دعا کرنے کی حاجت نہیں، تو یہ نماز یہ حدیث ان کی تردید کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ پتہ چل رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام کا معمول تھا، آپ نے دعا سکھائی ہے نماز کے بعد۔ اور دعا کے آداب میں سے ہاتھ اٹھانا، تو ہاتھ اٹھانا بھی اس سے اس طرح ثابت ہو جاتا ہے فی الجملہ کہ عام آداب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے عام آداب میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر فرمایا، معمول تھا آپ کا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمایا کرتے، لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ البتہ یہ جو طریقہ ہمارے ہاں چل پڑا ہے کہ امام دعا کراتا ہے اور مقتدی اس پر آمین کہتے ہیں، اجتماعی دعا، یا جس وقت امام شروع کرتا ہے دعا اسی وقت دوسرے بھی شروع کریں، اور امام ختم کرتا ہے تو اس وقت بھی ختم کریں، یہ اجتماعی دعا ایسی ہے کہ اس کا الگ سے کوئی ثبوت احادیث میں نہیں ملتا نماز کے بعد۔ لیکن ثبوت نہ ملنے سے ناجائز ہونا بھی لازم نہیں آتا، تو ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، البتہ اس کو نماز کا حصہ سمجھنا، اس کے بغیر نماز کو ناقص اور ادھوری سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ نماز کا لازمی جز ہے، یہ پھر اس کو بدعت بنا دیتا ہے۔ اس واسطے مناسب یہ ہے کہ کبھی
کر بھی لے اتفاقاً اگر اجتماعی دعا تو کوئی ناجائز بھی نہیں، لیکن اس کی پابندی کرنا، التزام کرنا، جیسا کہ بعض لوگ کرنے لگے ہیں اور اس کو لازم اور واجب سمجھنے لگے ہیں، تو یہ بات شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ کبھی اجتماعی دعا کر لی، کبھی چھوڑ دی، لیکن دعا ضرور کریں، یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی الگ دعا کرے، لیکن کریں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دعا کے بارے میں اس بات کے حریص رہتے تھے کہ دعا کا طریقہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے۔ کیا دعا مانگتے؟ ہر ایک کو مانگنا بھی نہیں آتا، تو اس واسطے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ کس طرح دعا مانگیں، کیا کہیں؟ تو معلوم ہوا کہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ہر ایک کے بس کا کام نہیں، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھنا ہے۔ اور آپ نے جو الفاظ تلقین فرمائے ہیں دعا کے، ان میں خاص نور ہے، خاص برکت ہے، اور اس کے اندر خاص تاثیر ہے جو اور لوگوں کے الفاظ میں نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے کوشش کرنی چاہیے کہ دعاؤں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بین ہی حضور کے استعمال کیے ہوئے الفاظ کو زیادہ سے زیادہ آدمی یاد کرے اور ان الفاظ سے دعا مانگے، تو اس میں جو نور ہوگا، اس میں جو برکت ہوگی، اس میں جو تاثیر ہوگی، وہ ہمارے آپ کے الفاظ میں نہیں ہوگی۔ یہ ساری دعائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، بالکل یقین ہے کہ یہ ساری کی ساری الہامی، ساری کی ساری الہام، انسان کے بس کا کام نہیں کہ ایسی دعائیں مانگ سکے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مانگ گئے، الہامی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھائی، الہام ہے تو اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی ہے کہ مجھ سے یوں مانگو، جب وہ خود سکھا رہے ہیں کہ اس طرح مانگو تو کیا نہیں دیں گے؟ جب سکھایا ہی خود ہے، طریقہ ہی خود بتایا ہے، الفاظ بھی خود عطا فرمائے ہیں، تو ضرور ارادہ ہے کہ اس شخص کے حق میں جو ان الفاظ سے دعا مانگے تو ضرور ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اس کو بامراد فرمائیں گے۔ اس واسطے ان الفاظ کی بڑی یاد کرنے کی اور ان الفاظ میں دعا مانگنے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ دعاؤں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، مناجات مقبول ہے اور مخدوم دعائیں، اور میری بھی کتاب ہے پرنور دعائیں، اس کے اندر یہ ساری دعائیں موجود ہیں۔ تو بین ہی ان الفاظ کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا دعا کروں نماز کے بعد؟ مطلب یہ تو پتا ہے کہ نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے اور سنت ہے دعا کرنا، لیکن کیا الفاظ استعمال کروں، کیسی دعا کروں؟ تو آپ نے 4 جملے چھوٹے چھوٹے تجویز فرما دی۔ لمبی لمبی دعا بھی سکھا سکتے تھے اور آپ نے کی بھی ہے لمبی لمبی دعائیں، لیکن اس وقت اس آنے والے کو کہ مختصر وقت میں مختصر الفاظ اس کو یاد ہو جائے اور یہ ان الفاظ سے دعا کر لیا کرے، تو مختصر الفاظ میں سکھائے کہ یوں کہا کرو کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ 4 دعائیں۔ اے اللہ میری مغفرت فرما۔ اب یہ سب سے پہلی حاجت ہے جو انسان کی کہ اس کی مغفرت ہو، کیونکہ کون سا آدمی ایسا ہے جس سے کوئی نہ کوئی غلطی نہ ہوئی ہو؟ حدیث میں آیا کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے، مغفرت مانگنے والے۔ تو سب سے پہلی حاجت تو مغفرت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے، جو کچھ بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو پہلی، اور جب مغفرت اگر ہو گئی تو اس کے معنی کیا کہ آخرت کا راستہ صاف ہو گیا۔ آخرت کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ گناہ ہے، کفر ہے اور فسق و فجور، اللہ بچائے، وہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آخرت میں انشاءاللہ چین ہی چین ہے،